بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس منچ پر اس کانفرنس میں جو چہرے نظر آ رہے ہیں اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور حقیقت میں جو ہمارے دیش بھارت کی پہچان ہے اور جو اس کی شان ہے وہ ایسے ہی موقع کے اوپر نظر آتی ہے۔ تو میں آئے ہوئے تمام ہی لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جمعیت علماء کیا ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج کا جو یہ کاریہ ہو رہا ہے یہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے سدبھاونا منچ کی استھاپنا کے لیے، شروعات کے لیے یہ ایک ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سب لوگ یہاں پر کسی نہ کسی ریلیجیس سے، کسی نہ کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں اور دھرم گرو کہلاتے ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی دھرم سے ہو، دھرم کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ دھرم کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیکیدار میں اور ذمہ دار میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، اور ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کو اور اپنے دیش واسیوں کو، جو لوگ ساتھ میں مل جل کر کے رہتے ہیں، سب کو اچھی شکشا دیں اور سب کو ساتھ لے کر کے چلیں۔ سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہو تو ہم سب کو اس کی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ جیسے انسان کا ایک جسم ہے، باڈی ہے، اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، ہاتھ لپک کر اس کانٹے کو نکالتا ہے، زبان آہ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم سب اس ملک کے اندر رہنے والے، اس دیش میں رہنے والے آپس میں ایک جسم کی طرح سے ہیں۔ اس لیے کہیں بھی کوئی پریشانی آئے ہم سب کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے اور ہم سب کو لپک کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی ہم لوگ جو ہے دھرم کے ذمہ دار ہیں۔ جمعیت علماء کیا ہے؟ ایسے ہی بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، ہم لوگ بہت تاخیر سے لیٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جمعیت علماء کا تعارف پیش کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، اس کے لیے آپ آدھا گھنٹہ کا وقت نکال کر یوٹیوب کے اوپر مہیش بھٹ نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے، ڈاکیومنٹری آف جمعیت علماء ہند۔ آپ آدھا گھنٹے کی وہ ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ پھر بھی آج جب ہم کو اس کے اوپر چرچا کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، تو تھوڑا سا اس کا میں پریچے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جمعیت کے میننگز ہوتے ہیں جماعت کے، تنظیم کے، ہے نا، سنگٹھن کے، اور علماء کہتے ہیں جیسے آپ بند ہیں، گیانی جی ہے، ایسے علماء جو ہوتے ہیں وہ اسلام دھرم کے عالم کو کہتے ہیں۔ تو علماء اس کی جماعت کو، یعنی سب کو ملا کر کے علماء کہا جاتا ہے۔ یہ جمعیت علماء ایک تنظیم ہے۔ یہ تنظیم جو ہے 1919 میں بنائی گئی تھی، اور اس وقت یہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا، انگریز اس کے اوپر قابض تھے اور ان لوگوں نے ہم کو غلام بنایا ہوا تھا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ آزادی کی جنگ میں 1857 سے دیکھیں اور بعد کی تمام جنگوں کے اندر آپ دیکھیں تو علماء جو ہے یہ بہت زیادہ تعداد کے اندر شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ قربانی انہوں نے دی ہے۔ یہاں تک کہ ابھی آج اگر ہم کسی قبرستان میں جائیں تو ایک نہیں، دو دو تین تین نماز پڑھانے والے، جنازے کی نماز جو آخری ہمارا کام ہوتا ہے نا ایک دنیا سے جانے والے کے لیے، نماز پڑھانے کا، تو آج دو دو تین تین لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ آیا تھا جب انگریزوں نے علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا اور جو ہے بڑی بڑی تعداد میں جو ہے ان کو جلایا، بہت تکلیفیں اٹھائی۔ تو یہ ساری قربانیوں سے جو وہ لوگ شہید ہوئے، تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ 8-8 10-10 دن تک میت پڑے رہتی تھی، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ اتنے علماء کو جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ علماء جو ہے یہ کیا ہے یہ بتایا۔ دوسری چیز یہ کہ جمعیت علماء اس وقت میں جب یہ بات آئی کہ جو چند گنے چنے علماء باقی بچے تھے، تو ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اب ہم کو مل جل کر کے ایک ایسی کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ اب آخری درجے میں انگریز یہاں سے بھاگ ہی جائے، اور دوسری طرف ہم کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان علماء باقی رہیں اور بڑی تعداد میں بڑھیں، تاکہ اور دوسرے لوگوں کو لے کر کے چلنے والے بنے۔ تو خلافت
تحریک خلافت کو بھی آپ لوگ نے ہسٹری پڑھی ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ تحریک خلافت بھی قائم کی گئی، تحریک ریشمی رومال بھی قائم کی گئی. اس طرح سے بہت ساری کوششیں دیش کی آزادی کے اندر جمعیت علماء نے کی. ایسے ہی جمعیت علماء نے دیش کی آزادی سے پہلے ہی یہ نعرہ لگایا کہ جب بھی دیش یہ آزاد ہوگا یہ دیش سیکولر ہوگا، کسی خاص دھرم کا نہیں ہوگا. اس وقت بھی سب سے زیادہ مانگ اور سب سے پہل کرنے والے جو ہے جمعیت علماء تھی کہ دیش کے اندر جو سنویدھان بنے گا وہ سب کے لیے بنے گا. سنویدھان کے لیے، سیکولر سنویدھان بنانے کے لیے سب سے زیادہ محنت اور کوشش جو ہے جمعیت علماء نے کی ہے. آج 103 سال ہو گئے ہیں اور آج اس وقت اس استھتی پر ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ واپس سے ہمارے سنویدھان کو جو ہے بدلنے کی سازش رچی جا رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں اس کی ہمارے دلوں میں کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے. تو ہم سب اپنے اپنے دھرم کو لے کر کے ایک جگہ نہ بیٹھ جائیں کہ مجھے اپنے دھرم سے واسطہ، باقی اس سے مجھے کیا لینا دینا. تو ہم سب دھرم کے ذمہ دار ہیں. تو دھرم کی ذمہ داری میں جہاں ہم کو اپنے دھرم کو، اپنے دھرم گرنتھ کو بچانا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا سب سے بڑا گرنتھ جو ہے وہ سنویدھان، اس کو بھی ہم کو بچانے کی فکر کرنا ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. اس لیے جو ہے کچھ کام ہم کو جمعیت علماء کی جو یہ تنظیم ہے پورے ملک کے اندر قائم ہے اور الحمدللہ 100 سال ہوئے ہیں. کسی بھی تنظیم کی کامیابی کے لیے جو ہے نا اس کی مدت بھی دیکھی جا سکتی ہے. بہت ساری سنستھا بنتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، چند سالوں میں بند ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. آج 103 سال کے بعد ہم لوگ اسی منچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی کامیابی کی بھی یہ دلیل ہے. اس لیے بھی کہ جمعیت علماء صرف ایک ریلیجیس کو لے کر کے نہیں چلتی ہے، بلکہ ہر دھرم، ہر ذاتی کے لوگوں کے بھلائی کے کاموں کے اندر پیش رہتی ہے. جہاں کہیں کوئی فساد ہو جائے، کچھ اجڑ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے جمعیت علماء پہنچتی ہے. اور جمعیت علماء ہر ضرورت مند، ہر غریب کی جو ہے مدد کرتی ہے، ان کی جو ہے ہر اعتبار سے ان کو سہولیات پہنچانے کی کوششیں کرتی ہیں. اسی طرح سے آج ہمارے یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بلا وجہ ڈال دیا جاتا ہے. جرم ثابت نہیں بھی ہوتا ہے تو ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جو مجرم ہوتا ہے، جو پاپی ہوتا ہے، وہ باہر آرام سے گھوم رہا ہے اور جو بے گناہ ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو جمعیت علماء کا کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ جمعیت علماء جو ہے ایسے بے گناہ لوگوں کو جن کی بے گناہی ثابت ہے ان کو آزاد کرانے کی، ان کی رہائی کی کوششیں کرتی ہیں. یہ جمعیت علماء کا تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کو اگر واقعی میں اس کی تعارف کے پیش کرنے کی تو میری اوقات اور میری حیثیت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی چند باتیں ذہن میں آ جائے اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. چند اشعار ہمارے ایک دوست نے لکھے ہیں، میں اسے بھی آپ کے سامنے پڑھ کر جمعیت علماء کا تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. بھلائی جا نہیں سکتی ہے قربانی جمعیت کی، بھلائی جا نہیں سکتی ہے قربانی جمعیت کی، ہے سارے ہند پر اب بھی مہربانی جمعیت کی، ہے سارے ہند پر اب بھی مہربانی جمعیت کی. غریب و درد مندوں کی یہ کرتی ہے خبر گیری، غریب و درد مندوں کی یہ کرتی ہے خبر گیری، نہ ہو کیوں کر زمانے میں، نہ ہو کیوں کر زمانے میں قدردانی جمعیت کی، بھلائی جا نہیں سکتی ہے قربانی جمعیت کی. رہائی جیل سے کرواتی ہے یہ بے گناہوں کی،
रिहाई जेल से करवाती है ये बेगुनाहों की। ज़माना देखता है खुद, ज़माना देखता है खुद फरावानी जमीयत की। मिटाने से कभी दुनिया के हरगिज़ मिट नहीं सकती। मिटाने से कभी दुनिया के हरगिज़ मिट नहीं सकती। मेरा अल्लाह खुद करता, मेरा अल्लाह खुद करता है निगरानी जमीयत की। बुराई जा नहीं सकती है कुर्बानी जमीयत की। है सारे हिंद पर अब भी मेहरबानी जमीयत की। फला फूला है हिंदुस्तान कुर्बानी से उलमा की। फला फूला है हिंदुस्तान कुर्बानी से उलमा की। भुला सकता नहीं कोई, भुला सकता नहीं कोई भी कुर्बानी जमीयत की। भुलाई जा नहीं सकती है कुर्बानी जमीयत की। है सारे हिंद पर अब भी मेहरबानी जमीयत की। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ इतनी खास नहीं, लेकिन आप लोगों ने मुझे थोड़ी देर सुना। तो आज जो हम लोग जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से जमा हैं, उसके क्या अगराज़ व मक़ासिद, आज हम क्यों जमा हुए हैं, उस उन्वान से मौलाना सलीम साहब आपके सामने बाकी बातें पेश करेंगे। इस सिलसिले में हमको बहुत सारे काम करने हैं। आज एक बार हम लोग जमा हो गए और बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, बल्कि आगे हमको मिलजुल करके इस देश के लिए बहुत कुछ काम करने हैं। इस सिलसिले में आप लोगों को हम बड़ा मानते हैं। आप हमारे लिए जो है सीनियर हैं और हर एतबार से हम आपको बड़ा समझते हैं, इसलिए आप लोगों को हमारी भी रहनुमाई करना है। हमको सबको मिलजुल करके बहुत सारे काम इस देश के लिए करना है। मैं आप हजरात से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका वक्त लिया और आपने मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त किया। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा के उद्देश्य हमारे सामने बता रहे थे, उसकी तारीख बता रहे थे, उसका इतिहास बता रहे थे। आज की हमारी जो बैठक है, हमारा बैठना है, उसका उद्देश्य और मकसद क्या है। मैं